جو محمود خان اچکزئی ہیں وہ اپوزیشن لیڈر بن گئے ہیں اور ان کی اپوزیشن لیڈر بننے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو میاں نواز شریف صاحب ہیں ان کی جانب سے ایک بڑا وائٹل رول جو ہے وہ پلے کیا گیا. وہ تاخیر سے ہوا, 5 مہینے لگ گئے, لیکن یہ رول بہرحال ان کی طرف سے پلے کیا گیا ہے. اب سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بھی ابھی جو ہے وہ معاملہ کھٹائی میں پڑا ہوا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کوئی سی بی ایم ہے محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے ساتھ جس انداز میں اس کو اس وقت ڈسکس کیا جا رہا ہے, برف پگھل رہی ہے؟ دیکھیں, بنیادی بات تو یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی جو ہے اس کو وہ ایک اپوزیشن بینچوں پر اس کی اکثریت ہے جی, قومی اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی. جی, وہ اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہے اور اپوزیشن کو لیڈ کرنے کا حق رکھتی ہے. تو یہ جو اگر محمود خان اچکزئی جو ہیں ان کو لیڈر آف دی اپوزیشن مان لیا گیا ہے جی, تو کوئی پی ٹی آئی کے اوپر احسان نہیں کیا گیا, درست. کوئی ان کو فیور دی گئی ہے. یہ تو ان کا حق ہے جو ان کو مل جائے گا. اور اگر حق روکا, جب آپ اس کو حادثے میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے تھے اور یہ حزب اختلاف کی جو قیادت ہے اس کو تسلیم نہیں کر رہے تھے تو نظام جو تھا اس میں مشکلات بڑھ رہی تھی. جی, اور اچکزئی صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کا انتخاب ہیں, اور نواز شریف صاحب نے ان کو منتخب نہیں کیا. اگر نواز شریف صاحب نے مشورہ دیا ہے اپنی پارٹی کو کہ ان کو اس میں بیجا ضد نہیں کرنی چاہیے تو بڑی اچھی بات ہے, ان کو یہ بات کرنی چاہیے تھی, اور عقل مندی کا تقاضا بھی یہی ہے. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے محمود خان اچکزئی کا انتخاب کیا ہے. جی, انہوں نے ان کو لیڈر آف دی اپوزیشن نامینیٹ کیا ہے, اور ان کے پاس اتنی اسٹرینگتھ ہے قومی اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی کہ وہ اپنا لیڈر آف دی اپوزیشن نامینیٹ کریں اور اس کو تسلیم بھی کرائیں. تو میرا خیال حکومت نے ایک اچھا یہ کام کیا کہ بہت یعنی پس و پیش کے بعد جو ہمارے اسپیکر قومی اسمبلی ہیں انہوں نے بالآخر راستہ جو ہے نکال لیا اور اس بات کو تسلیم کر لیا. اب محمود خان اچکزئی ایک پرانے پارلیمنٹیرین ہیں, سرد و گرم چشیدہ سیاست دان ہیں, اپنی ایک مستقل مزاجی کی شہرت رکھتے ہیں. جی, اب ان کو دیکھتے ہیں کہ خان صاحب ان کو کتنی چھوٹ دیتے ہیں اور وہ کتنا خود معاملات کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں. اب دونوں کا امتحان ہے یہ کہ خان صاحب کا بھی امتحان ہے, محمود خان اچکزئی کا بھی امتحان ہے, اور خود حکومت کا بھی امتحان ہے کہ وہ معاملات کو کس طریقے سے آگے بڑھاتے ہیں اور محاذرائی کو کم کرنے کی کس حد تک کوشش کرتے ہیں اور اس میں کامیاب ہوتے ہیں. شامی صاحب, آپ نے ایک امتحان کی بات کی, تو پی ٹی آئی بھی اس وقت دوہرے امتحان میں دکھائی دیتی ہے. محمود خان اچکزئی جو مذاکرات کی بات کرتے ہیں, سہیل جو ہے وہ اسٹریٹ موومنٹ کی بات کرتے ہیں, 8 فروری کو ایک بڑے پہیہ جام ہڑتال کی بات کرتے ہیں. تو کیا حکومت اور اپوزیشن کے درمیان 8 فروری کو کوئی بڑی ہڑتال, کوئی بڑا دھرنا, کوئی بڑا جو ہے وہ اس طرح کا کلیش دیکھ رہے ہیں جس سے جو ہے وہ خطرہ کا کوئی خدشہ ہو؟ لیکن فی الحال تو بڑا تصادم نظر نہیں آ رہا. جی, اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی احتجاج جو ہے وہ طوفان کی صورت اختیار کر لے گا اور ہر چیز کو بہا کر لے جائے گا. تو ابھی تو کوئی ایسی صورت نہیں ہے. لیکن سیاست میں تو آپ کو پتا ہے حالات بدلتے کوئی دیر بھی نہیں لگتی. جی, بالکل. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی کہیں نہ کہیں کوئی تلخی پیدا ہو جائے اور کوئی معاملات جو ہیں وہ قابو سے باہر ہونے کی کوشش کریں. لیکن اس وقت جو آثار ہیں وہ ایسے نہیں ہیں. دیکھیے, احتجاج اگر کامیاب ہوتا ہے اور حکومت کو رچ کرتا ہے جی, تو پھر تو مطلب یہ ہے کہ جو مذاکرات میں اپوزیشن کی پوزیشن مضبوط ہوتی ہے. جی, لیکن اگر یہ احتجاج جو ہے وہ پھسپھسا ہو اور وہ مطلوبہ نتائج جو اپوزیشن کی توقعات ہیں وہ حاصل نہ ہو سکیں تو پھر اس کی بارگیننگ پوزیشن کمزور ہوتی ہے. اب اپوزیشن نے خود فیصلہ کیا ہے یہ رسک لینے کا. اب اس کو رسک دیکھیں, اب اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. بظاہر تو لگتا یہ ہے کہ جو احتجاج کی سیاست ہے گزشتہ 2 سال میں بھی اس نے کچھ نہیں دیا اپوزیشن کو, اور آئندہ بھی اس سے زیادہ توقعات نہیں لگانی چاہیے. بات چیت پر زور دینا چاہیے اور معاملات کو ٹھنڈے دل سے طے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ بہتر راستہ ہوگا. لیکن بہرحال اپوزیشن کو حق حاصل ہے کہ اپنی حکمت عملی طے کرے اور اس کے نتائج جو ہیں وہ بھی خود اسی کو بھگتنے ہیں. شامی صاحب, آج یہ ایک اچھی خبر ہم اس کو کہیں گے کہ جو 60 ممالک کے اندر جو ہے وہ پاکستان کو بھی پیشکش کر دی گئی ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہ وہ پیس بورڈ کا حصہ بنے غزہ کے معاملے کے اوپر.
بالکل ایک اس کو مثبت پیش رفت کہا جائے گا، کیونکہ جو پیس بورڈ بننا ہے اس نے غزہ جو ہے وہاں کے لوگوں کی مشکلات کو بھی کم کرنا ہے، جو تباہی ہو چکی ہے اس کا بھی اندازہ لگانا ہے، تعمیر نو بھی کرنی ہے، اور پھر فلسطینی مسئلے کے حل کے لیے کوئی راستے بھی تلاش کرنے ہیں. تو میرا خیال ایک بڑی اچھی پیش رفت ہے، اور پاکستان جو کردار ادا کر رہا ہے عالمی منظرنامے میں، اس میں میرا خیال پاکستان کو مزید موقع ملے گا. لیکن یہ پیشکش ترکیہ کو بھی ہوئی ہے اور مصر کو بھی ہوئی ہے، اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کو اپنے جو برادر اسلامی ممالک ہیں ان کے ساتھ مل کے بات چیت کرنی چاہیے اور فیصلہ کرنا چاہیے. کوئی تنہا فیصلہ بہتر نہیں ہوگا، اگر سب مل کر فیصلہ کریں گے تو وہ زیادہ خیر و برکت کا باعث ہو سکتا ہے. شامی صاحب، اس میں جو میکنزم وقت تک جو اس پیس بورڈ کا بنایا گیا ہے، جتنی اس کی اطلاعات اور جتنی تفصیلات سامنے آئی ہیں، اس کے مطابق کیا پاکستان اور دیگر جو ممالک ہیں ان کو اپنے اپنے ٹروپس بھی بھیجنے پڑیں گے، یا یہ محض جو ہے وہ تسلی دلاسے والا کام ہے؟ دیکھیے اب یہ اس وقت تو کچھ کہنا مشکل ہے، لیکن اگر ٹروپس بھی بھیجنے پڑے تو ضرور بھیجنے چاہیے. لیکن یہ ٹروپس جو ہیں وہ امن قائم کرنے کے لیے ہونے چاہیے، وہ پروٹیکشن دینے کے لیے ہونے چاہیے غزہ کو. وہ حماس سے نبرد آزما ہونے کے لیے تو میں ٹروپس نہیں بھیجنا چاہیے کہ ہم اس کو غیر مسلح کرنے کی ذمہ داری اٹھا لیں. تو اگر غزہ کی تعمیر نو کرنی ہے اور غزہ کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور اس کا دفاع مضبوط بنانا ہے تو یقیناً ہمیں اس کار خیر میں شریک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا شامی صاحب، ایران اور امریکہ کے درمیان بھی ساری صورتحال کے اندر ایک کشیدگی جو ہے وہ بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور آج بھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ جو ایک پیشکش کی ہے اور یہ کہا ہے، بلکہ کہنا چاہیے کہ وقت آ گیا ہے کہ ایران میں اب حکومت کو تبدیل کر دیا جائے. یہ معاملہ اب کس طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ آئے روز اس کے اندر نئی نئی جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. دیکھیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ تو کہہ رہے تھے کہ میں حملہ کر دوں گا، حکومت میری پہنچ رہی ہے، ایران کے لوگ کھڑے ہو جائیں اور قبضہ کر لیں اداروں کے اوپر. تو وہ ساری توقعات جو وہ مظاہرین سے کر رہے تھے یا وہاں ان کے جو ہم خیال عناصر ہیں وہ تو پوری نہیں ہوئی. اور جو ایران کے لوگ ہیں جب وہ سڑکوں پہ نکلے ہیں تو بھاری تعداد ان کی جو ہے انہوں نے اپنی حکومت کا ساتھ دیا ہے، اور اس لیے ایران کے معاملات کا جو فیصلہ کرنے کا حق تو ایران کے عوام کو ہے. جی بالکل. اور اس طرح میرا خیال ہے کہ بیرونی مداخلت سے تو اس طرح کے معاملات طے نہیں ہونے چاہیے، اور اسی لیے اب صدر ٹرمپ کو پیچھے ہٹنا پڑا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ بھائی اب وہ یعنی جنگ روک لی ہے فی الحال، تو حملہ جو ہے اس کو روک لیا ہے. تو اب ایران کی قیادت کا بھی امتحان ہے، وہ بات چیت کے ذریعے سے، وہ ڈپلومیسی کے ذریعے سے وہ راستہ نکالنا چاہیے اور تصادم سے گریز کرنا چاہیے. اور جس طرح اگر ایران کے عوام اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے رہیں گے تو ظاہر ہے کہ ان کی مشکلات بھی کم ہوں گی اور اس میں اعتماد بھی پیدا ہوگا. تو کوئی ہوا کا جھونکا تو اس کو اڑا کے نہیں لے کے جائے گا، وہ کوئی ریت کی دیوار تو نہیں ہے.